بالسند المتصل بالله الى الشيخ الامام الامام الحافظ الحجه البخاري ابي داود سليمان بن اشعث السدستاني رحمه الله قال حدثنا المسلم قال حدثنا المؤمن قال اخبرني ابن مسعود بن شهاب قال اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر فقد بعد القتال ونزل نزله من اهلها على الجلال بعد القتال. حضرت نے پیار ہوئی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو قاہرن فتح کیا، یعنی قتال کے بعد صلح فتح نہیں. ونظر من نظر من اهلها على البناء بعد القتال، یہ جملہ بھی اسی کی تائید اور تعمیر ہے. اور وہاں کے اور ضلع وطنی پر اتر آئے اور ضلع وطنی پر اتر آئے وہاں کے رہنے والوں میں سے جو لوگ بھی اترے نکال کے بعد. ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ مسئلہ مختلف کی خیبر جو ہے الوطن اور قاہر فتح ہوا یا سلحان فتح ہوا. بعد میں سرکار کے جس میں خیبر الوطن یا انتقال کے بعد فتح ہوا اور اسی کو جو ہے مجاہدین کے درمیان کو نکالنے کے بعد تقسیم کیا تھا اور اس سے خیبر سلحان فتح ہوا یعنی لڑائی کے بغیر. وبه قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا المعلم قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب رحمه الله انه قال خلص رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ثم قسم سعيرها على من شهدها ومن غاب عنها من اهل قبيلته. اللہ کے رسول صاحب سے آتے خیبر یعنی جس کے خیبر کا حکم لیا پھر باقی کو تقسیم کر دیا. اہل حدیبیہ جس سے ان لوگوں پر جو وہاں موجود تھے اور بعض ان لوگوں پر بھی جو غیر حاضر تھے ان کو بھی دیا. لیکن اہل حدیبیہ کے علاوہ بھی بعض کو دیا جس کا ثابت تقسیم کو جو ہم کرتے آئے تھے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد ہوتے تھے ان کو بھی دیا. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال لولا نصر المسلمين ما فتحت قريه الا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا لولا آخر المسلمین، اگر بعد میں آنے والے مسلمانوں کا مجھے خیال نہ ہوتا کیا جیسے بھی بہت سے فقیر ہوں گے حاجت مند ہوں گے تو ان کی مدد کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا تو نہ پتا کرتا میں کوئی مسلم اگر کو اسی طرح تقسیم کر دیتا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا تھا خیبر. لیکن مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر سارے اہل مصطفیٰ کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیں تو بعد کے زمانوں کے اندر جو مسلمان حاجت مند ہوں گے ان کی مدد کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا. اس وجہ سے میں تقسیم نہیں کرتا بلکہ موقوف رکھتا ہوں تاکہ اس کی آمدنی بیت المال میں جمع ہوتی رہے اور رات میں موقع حاجت مندوں کی اس سے مدد کی جا سکے. باب ما جاء في خبر مكة. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن ادريس عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل اتجاهه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمكة ظهرا فقال له العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له شيئا قال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن. عبید اللہ بن عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں
فتح مکہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب ابو سفیان بن حرب کو لے کر. اصل یہ ہے کہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی مسلمان ہوئے. یہاں تک کہ بدر کے موقع پر وہ کفار مکہ کے ساتھ آئے تھے مسئلہ کر اور وہاں گئے ہوئے تھے اور تو بھی آپ کو معلوم تھا کہ اندر سے مسلمان ہو چکے ہیں لیکن وہاں کے حالات کی وجہ سے انہوں نے اسلام ظاہر نہیں کیا ہے. جہاں کا ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے مختلف تھا. یہ فتح مکہ تو بہت صنعت ہجری میں اور جبکہ نظر فروری ہجری میں تو مکہ ہی میں رہے ہو اور اس کے بعد ہجرت کے ارادے سے اپنے جو بال بچوں کو لے کر کے مدینہ آ رہے ہیں اور آپ فتح مکہ کے ارادے سے مدینہ سے نکل چکے ہیں اور مدینہ سے چند میل کی دوری پر مقام ذوالحلیفہ وہاں تک پہنچ گئے تھے کہ وہی آپ سے ملاقات ہوئی تو بچوں کو تو مدینہ بھیج دیا اور خود آپ راتوں کے ساتھ لگ گئے. راستے میں جبکہ آپ کے ساتھ یہ تھے اور مکہ کے قریب مربوط رام نامی مقام پر آپ نے قیام کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں کی بھیڑ کہ آپ پورے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں مکہ پر. اچھا ہوتا کہ مکہ والے پہلے ہی آ کر کے راستے ہی میں آپ سے ملنے سے اور آپ سے امان طلب کرتے ورنہ دیکھا ہے کہ وہاں پہنچتے لڑائی شروع ہو جائے گی اور پھر اہل مکہ کی خیر نہیں ہے آگے جائیں گے. تو ان کو تلاش کرنے لگے کہ کوئی شخص کسی ضرورت سے مکہ جا رہا ہو تو اس کے ذریعے مکہ والوں کو کہلوا. اب یہ تلاشی کر رہے تھے کہ ابو سفیان اور ان کے ایک ساتھی کی آواز سن کیا گفتگو کر رہے آواز پہچان لی اور کے بعد میں آواز دی. وہ بولے کہ اچھا آپ ان پر کہاں تو خبردار کیا دیکھو یہاں اللہ کے رسول کا قدم پورے نام لشکر کے ساتھ تو وہ گھبرا گئے پوچھنے لگے کہ کیا کرتی ہے. اصل میں وہ بھی دونوں ابو سفیان اور ان کے ساتھ یہ دونوں مدینہ بھی جا رہے ہیں آپ سے صلح وغیرہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے لیکن یہی مدعے ہوئے تو ابو سفیان گھبرا گئے. حضرت عباس نے اپنی سواری سے ان کو بتا دیا اور ساتھ لے گئے اور پھر صبح کو نیچے ہاتھ ہوئی. وہاں پہنچ کر کے ابو سفیان نے اسلام کو اور پھر حضرت عباس نے آپ سے سفارش کہ اللہ کے رسول کے ابو سفیان ایک سرکار قسم کا آدمی ہے کی بات ہے اس وجہ سے آپ کوئی ایسی چیز ان کو دے دیں کہ جو ان کے لیے باعث فخر تو اس وقت آپ نے فرمایا من دخل دار ابو سفیان کا ہوا آپ کہ ابو سفیان کے گھر سے جو گھس جائے اسے آمن ہے کہ ان کے لیے بہت ہی باعث فخر اسی کا بیان ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے فتح مکہ کے ساتھ اللہ کے رسول کافروں کے پاس آئے آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب ابو سفیان بن حرب کو لے فاسلم بمرض زہران مرض زہران نامی مقام پر وہ آپ کے ہاتھ مسلمانوں کو تو آپ برابر سے حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول ان ابا سفیان رجل یحب هذا الفخر. ابو سفیان ایک ایسا آدمی ہے کہ یہ قریش کا سردار ہونے کی وجہ سے فخر کو پسند کرتا ہے یعنی
باعث فخر اس کو پسند کرتا بولو جال تھا لہو چاہیے تو اچھا ہوتا کہ آپ کو کوئی چیز کیا جو ان کے لیے باعث فخر ہو دے دیتے آپ نے کہا ٹھیک منتا خالا دارا علی سفیان فوا ومن اغلق بابه فوا وبه قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة عن الفضل عن محمد بن اسحاق عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض اهله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه قال لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمن الظهران قال العباس قلت والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدعهن قبل ان ياتوا فيستأمنه انه لهلاك قريش فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لعلي أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة ويخبره بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأذنهم فإني لا أسير لسمعت كلام أبي سفيان وقتيل بن وقال فقلت يا أبا حمزة فعرف صدقي قال أبو حمد قلت نعم قال ما لك فداك أبي وأمي قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس قال فالنذير قال فركب خلفي ورجع صاحبه فلما اصبح غدرت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم قلت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب هذا الفقر فجعل له شيئا قال نعم من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن اغلق عليه داره فهو امن ومن دخل المسجد فهو امن قال فتفرق الناس الى دورهم والى المسجد. حضرت ابن عباس فرماتے کہ جب نبی علیہ السلام نے سورہ نامی مقام سے پڑاؤ ڈالا قیام کیا تو میرے والد حضرت عباس فرماتے سلطو کی نفسی میں اپنے دل میں سوچنے لگا واللہ لئن دخل رسول اللہ کا کرم مکہ کا حرمت خدا اگر اللہ کے رسول کا مکہ میں داخل ہوئے باہر قبل اس کے کہ وہ لوگ آ کر آپ سے امان طلب کریں تو واقعی یہ بات لاحدہ کو قریش کی بربادی اور تباہی ہو آپ کے لشکر کے سامنے وہ ٹھیک نہیں سکے کہتے فضلت تو علاقہ والا رسول اللہ کا میں اللہ کے رسول صاحب کے کچہری پر بیٹھ گیا اور کتا ہوتا مطلب بولنے لگا کوئی آدمی جو مکہ جا رہا ہوں پاپل میں نے اپنے دل میں سوچا لاہلی عجیب اللہ حالت جاتی آلہ شاید میں پاؤں کوئی کسی حاجت مند کو جو جا رہا ہو مکہ والوں کے پاس اور ان کو بدلا دے اللہ کے رسول ان کو خبر کر دے اللہ کے رسول شاسن کے آمد کی لیم رجوع الیہ فیستأمنوہ تاکہ وہ لوگ مکہ سے باہر نکل کر آپ کے پاس آئے اور آپ سے امان حاصل کر لیں فإنی لا أسیر بس میں چل ہی رہا تھا ادھر ادھر کسی ایک آدمی کی تلاش میں کہ اچانک میں نے ابو سفیان اور حذیل بن ورقہ کا کلام سنا ان کی بات چیت سنی آواز سے میں پہچان گیا رات کا وقت تھا فقلت یا ابا حنظلہ تو ابو سفیان کی کنیت کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے میں نے کہا اے ابو حنظلہ فعرف صوتی وہ میری آواز پہچان گئے قال اور کہا ابو الفضل ارے ابو الفضل ہو حضرت عباس نے کہا ارے فضل ابن عباس اور نسبت سے کنیت ابو الفضل قلت نعم میں نے کہا کہ ہاں قال تو ابو سفیان نے کہا ما لکا کیا بات ہے کیا تمہارا حال ہے فضا کا ابھی وہ امید اوپر میرے ماں باپ کو وہاں میں میں نے کہا ہے یہ بولو خاصا رسول اللہ کا سلم ہونا جہاں اللہ کے رسول کا سلم اور ان کا مجمع ہے قال تو سفیان نے کہا فمن کی
کیا کرتے ابو سفیان کہتے تو حضرت عباس فرماتے ہیں بارہ اکیلا تھا ابو سفیان تو میرے پیچھے میں سواری پر سوار ہو گئے اور ان کے ساتھی مجھے تھا لوٹ گئے مکہ فلما اصبح تو جب صبح ہوئی غزوت به علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا فاسلم تو وہاں ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا قلت یا رسول اللہ میں نے کیا اللہ کے رسول اتنا ابا سفیان رسول یحب هذا الفقر بے شک ابو سفیان ایسا آدمی ہے کہ یہ سب فخر اور بڑائی کو پسند کرتا ہے اور اللہ شہید اس کو کچھ دے دیجیے جو میری باری سے فخر عالم آپ نے فرمایا ٹھیک ہے من دخل دار ابو سفیان فهو جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امن ومن اغلق علیہ دارہ فهو اور جو اپنے اوپر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس پہ بھی امن ومن دخل المسجد فهو اور جو مسجد میں داخل ہو جائے اسے بھی امن مطلب لڑنے پر کوئی نہ آئے مقابلے میں کوئی نہ فرماتے ہیں اور سفر کا کرنا لوگ منتظر ہو کر کے اپنے گھروں اور مسجدوں میں چلے گئے مسجد میں چلے گئے وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا ابراهيم بن عقيل بن معقل عن ابيه عن بهر قال سالت جابر رضي الله تعالى عنه الغنم يوم الفتح شيء قال لا. یہ حضرت بات کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ سے پوچھا کہ کیا فتح مکہ کے دن کو غنیمت مل پایا ہونے کی غنیمت کو لڑائی کے بعد حاصل ہوتا اور لڑائی ہوئی تو غنیمت کیا وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت بن عن عبد الله بن رواح الانصاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه صلح زبير بن العوام وابا عبيده بن الجراح وخالد بن الوليد عن الخير وقال يا ابا هريره اختم بالامثال قال اسلكوا هذا الطريق فلا يكشفن لكم احد الا ان تؤمنوا فنادى مناد الى قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دارا فهو امن ومن القى الساعه فهو امن وعمد سناديد قريش فدخلوا الكعبه فغص بهم وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف المقام ثم اخذ بجبهه الجبال فخرجوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا لما دخل مکہ یعنی ارادہ دخول مکہ تو آپ کا کی جنگی ترتیب مکہ میں داخل ہونے کے جتنے راستے ان سب راستوں کی طرف آپ کا صدر نے چکے روانہ کر دی تم اس راستے پر جاؤ تم اس راستے پر جاؤ کیا مقصد ایک تو دہشت پیدا کرنا تاکہ لوگ سمجھے کہ ہر طرف سے ہم گھیرے آ گئے تو اس سے بھی جو مدد ہو جائے دوسرے کوئی باہر سے کوئی مدد کے لیے نہ آ سکے اس کی بھی مدد تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا سردار زبیر بن العوام وابا عبیدہ بن الجراح وابا عبیدہ بن الجراح وخالد بن الولید علی الخیر تو آپ نے بھیجا زبیر بن العوام ابو عبیدہ بن الجراح اور خالد بن ولید کو ان سواروں کا امین بنا وقال اور کہا یا ابا ہریرہ یہ سب ملا ابو ہریرہ انصار کو بلاؤ
جب وہ آ گئے کار ان سے کہا اس کو ہاتھ رکھ کرے تم اس راستے پر جاؤ. فلا یشرفن لکم احد الا انتم، تو نہ سر اٹھائے نہ سر اٹھا کر دیکھے تم کو کوئی مگر اس کو سلا دے. سر اٹھا کر کیا ہوگا؟ یعنی جو بھی تم سے لڑنے کے ارادے سے تمہاری طرف سر اٹھائے تو تم کو وہی ڈھیر کر دینا، سلا دینے کے مطلب نہیں کہ ان کی بولی نہیں بس نہ سر اٹھائے تم پر کوئی مگر اس کو سلا دینا. آپ کا منہ دیکھ کر کسی نے پکارنے والے نے پکار کر کہا لا قریشہ بات آج کے بعد قریش نہیں رہیں گے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تم کو پتا کیسے بات کرے مستقار فہوا، جو لڑے گا وہ لے لے اور جو اپنے گھر میں گھس جائے اس سے امن پون الگ سلا اپنا ہتھیار پھینک لے دے دیا. وہ آمیدہ سالانی جو ہوئے اور قریش کے سردار آئے بدل کعبہ کا، وہ کعبہ کے اندر گئے بغیر سبھی کعبہ ان سے بھر گئے اور نبی علیہ السلام نے طواف کیا اور وصلى خلف المقام، اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہے تو طواف کی 2 رکعتیں پڑھی آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے. ثم اخذ بجنبتي الباب، پھر باب کعبہ کے دونوں بازو کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے ایسے. پکڑ لوگ اندر سے باہر نکلے. فبايعوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام، تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی، یعنی اسلام کو کیا. کوئی کافر کسی کے ہاتھ پر اسلام کرے تو اس کو بیعت اسلام کرے، اور مسلمان کسی کو اس کے ہاتھ پر گئے اس کو بیعت ارشاد کرے. باب ما جاء في خبر الطائفين. وبه قال حدثنا حسن بن الصباح قال حدثنا اسماعيل يعني بن عبد الكريم قال حدثني ابراهيم يعني بن عقيل بن منبه عن ابيه عن وهب قال سالت جابر رضي الله تعالى عنه عن شان سقيفه البائع قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ان لا صدقه عليها ولا جهاد، وانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون اذا اسلموا. فقہ کاج کے ان حدیثوں کا بیان جو فقہ کاج کے بارے میں حضرت پاک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بنو سقیف کا حال اس وقت جب انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ آیت سے حضرت جابر نے فرمایا کہ اشترطت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صدقۃ علیہا ولا جہاد. بنو سقیف نے آپ بنو سقیف نے اسلام قبول کرنے کے لیے نبی علیہ السلام پر شرط لگائی تھی کہ ان پر نہ زکات ہوگی اور نہ جہاد. کیونکہ شرط اسلام قبول کرتے ہیں کہ آپ اپنے زکات میں وصول کریں گے اور نہ ہمیں جہاد میں چلنے کے لیے کہیں گے. شرط لگائی تھی انہوں نے نبی علیہ السلام پر کہ نہ تو ان پر زکات ہوگی اور نہ جہاد. اور یہ بھی اپنے ساتھ انہوں نے نبی علیہ السلام کو اس کے بعد یہ کہتے ہوئے سنا کہتے تصدقون ویجاہدون اذا اسلموا، یہ زکات بھی دیں گے جہاد بھی کریں گے جب مسلمان ہو جائیں گے. زکات بھی دیں گے جہاد بھی کریں گے جب مسلمان ہو جائیں گے. ایک ملکہ میں گاؤں والے سے نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے
پڑھوں گا لیکن وضو نہیں کروں گا. ٹھیک ہے مجھے وضو ہی پڑھوں. اور جب پوچھا کہ وضو تو شرط ہے نماز کے لیے, آپ نے کہتے ہیں سننے والے وضو کے نماز کہتے ہو, وہ شرط نہیں کرتا تھا کہ وضو کرنے کا. جب آ ہی جائے گا مسجد میں تو پھر بہت جو ہے دیکھا دیکھی کہ وضو بھی کرنے لگے گا. تو ایسے یہاں ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے پھول کر دو. جب کسی نے پوچھا ہوگا تو آپ نے کہا بناؤ گے. جب مسلمان ہو جائے گا تو زکات بھی دے گے اور جہاد بھی کرے گا. وبه قال حدثنا احمد بن علي بن سويد عن تملك قال حدثنا ابو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن ابي العاص انه افتتقي فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انزله المسجد ليكون على طريق بهم فاشترطوا عليه ان لا يعشروا ولا يعشروا ولا يجروا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم ان لا تعشروا ولا تعشروا ولا قيل في دين ليس فيه ركوع. عثمان بن عبداللہ سے روایت کہ قبیلے تقریب کے لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے انزلہم المسجد, تو ان کی دلجوئی کے لیے ان کو مسجد میں ٹھہرایا. ان کی دلجوئی کے لیے ان کو سب کو اسلام نہیں لائے, ان کی دلجوئی کے لیے ان کو مسجد میں ٹھہرایا. لیکون حرکہ لقلوب, تاکہ آپ کا یہ عمل, آپ کا ان کے ساتھ یہ اعزاز اور اکرام کا برتاؤ ان کے دلوں کو اسلام کے کہیں نرم کرنے والا ہو. مسئلہ سمجھے نہیں؟ اور یہی آیت ان منصوبوں منسوخ, تو اس نے جو ہے نجاست سے شاہدی نہیں بلکہ نجاست سے اعتقادی مراد. قبیلے ثقیف کے لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے, انزلہم المسجد, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا. جو لیکون حرکہ لقلوبہم, تاکہ ان کے ساتھ آپ کا یہ اکرام اور اعزاز کا برتاؤ ان کے دلوں کو اسلام کی طرف, اسلام کے کہیں نرم کرنے والا, اسلام کی طرف مائل کرنے والا ہو. فاشترطوا علیہ, انہوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے آپ پر یہ شرط لگائی, اللہ یحشروا, تینوں باب تقریب, اللہ یحشروا, کہ انہیں جہاد کے لیے نہیں جمع کیا جائے گا, ولا یعشروا, اور ان سے عشر نہیں وصول کیا جائے گا, ولا یجبوا, اور ان کو مرغا نہیں بنایا جائے گا. ولا یجبوا, جبا جبی تجزیت جھکانا, اور ان کو جھکایا نہیں جائے گا. نماز میں رکوع ہوتا نہیں, نماز میں رکوع ہوتا مکائی تو بنتے جھکتے ہی تو ہے, تو مراد ہے ان سے نماز پڑھنے کو نہیں کہا جائے گا. گوشت کھانے کی مکمل ہو کچھ نہیں کرنا. بہرحال انہوں نے شرط لگائی آپ پر کہ اللہ یحشروا, کہ انہیں جہاد کے لیے نہیں جمع کیا جائے گا, ولا یعشروا, اور ان سے عشر نہیں وصول کیا جائے گا, ولا یجبوا, اور نہ ان کو جھکنے کے لیے کہا جائے گا, یعنی ان سے نماز نہیں پڑھوائی جائے گی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لکم اللہ تعشروا, تمہارے لیے اتنی رعایت ہے کہ تم کو جہاد کے لیے نہ جمع کیا جائے, ولا تعشروا, اور نہ تم سے وصول کیا جائے, وہ بھی وقتی رعایت ہے. لیکن جہاں پہ نماز کی بات ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے نہ چاہتے یہ ممکن ہے. والا خیر فی دین
دین نہیں سکتی، ایسے دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں رکوع نہ ہو. اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. حالانکہ یہاں بھی وہی بات کہی جائے گی کہ جب مسلمان ہو جائیں گے تو سب کریں، جیسے اوپر کا یہ آپ بھی کریں گے اور اسی طریقے سے زکات دے دیں گے. تو وہ تو وقتی طور پر کہنے کی بات تھی، مسلمان ہو جائیں گے تو خود ہی کریں گے، لیکن وقتی طور پر بھی نماز کے بارے میں رعایت کی بات نہیں تھی، ضرور نہ پڑے. تو اللہ کے رسول کا فرمایا کہ تمہارے لیے یہ تو رعایت ہو سکتی ہے کہ تمہیں جہاد کے لیے نہ جمع کیا جائے، والا کو اثر اور تم سے اس نہ وصول کیا جائے، لیکن ایسے دن میں کوئی بڑائی نہیں